جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ دیوانگی، جنون، جس کو ہم کہتے ہیں مجذوب بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر ایک آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، مجذوب، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، تو یہ بھی جادو کے ذریعے عمل ہو جاتا ہے۔ چونکہ سنن ابو داود کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، سیدنا خارجہ بن سلف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نئے نئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے، تو آپ سے مشربہ اسلام ہوئے، اور پھر واپس جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں کے پاس سے گزرا، اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان تھا، تو اس کو لوگوں نے زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا تھا اس کو بیڑیوں کے اندر۔ تو میں نے ان سے پوچھا بھی اس کو کیوں تم نے جکڑا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی دیوانہ ہے، یہ مفقود الحواس ہے، اور یہ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، جو بھی ہے یہ دیوانہ ہے، ہم نے اس کو اس لیے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہیں یہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آپ اچھے آدمی نظر آتے ہیں، کہ آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ تو خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس کا میرے پاس علاج ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کر دیجئے۔ تو خارجہ بن سلف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا تو وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے اس کے عوض ان سے 2 بکریاں لیں، اور پھر جب میں نے 2 بکریاں لے لیں وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ میرے لیے کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، تو میں دوبارہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو میں نے آ کے آپ کو ساری روداد سنائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ اس نے کہا جی بس مجھے علم ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ سورہ فاتحہ دم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے ٹھیک کیا ہے، یعنی جو 2 بکریاں لی تھیں آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تو نے جو ان سے معاوضہ لیا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ٹھیک کیا ہے۔ تو بھائیو یہ دیوانگی اور پھر یہ جنون اور پھر یہ اس قسم کی جو کیفیت اور علامتیں ہو جاتی ہیں نا، جادو کے ذریعے بھی یہ کام ہو جاتے ہیں، تو اس کا علاج قرآن و حدیث سے ہی کروانا چاہیے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ جادو کا توڑ جادوگروں سے ڈھونڈتے ہیں، جو کہ صریحاً اسلام سے خارج ہونے کا امکان ہے، بلکہ امکانی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادوگر ہے نا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو اللہ نہ کرے ایسا کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے تو اس کا علاج قرآن و حدیث سے ہی کروانا چاہیے، اور کسی اتھینٹک آدمی سے کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھتا ہو اسی سے اس کا علاج کروانا چاہیے۔